السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیغام حق کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید۔ ناظرین اکرام، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شب توبہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 15ویں جو شعبان ہے یعنی کہ 14 شعبان کی جو شب ہے، اس دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قبرستانوں کا بھی رخ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی صدقے دل سے توبہ بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ توبہ ہے کیا؟ قرآن کریم میں توبہ کے متعلق کیا آیات بیان کی گئی ہیں؟ توبہ کا مطلب صدق دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے گلو خلاصی کرنا، یعنی کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ یہ محض ایک رسمی جملہ نہیں ہے، بلکہ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ اس عزم کا ارادہ کرنا، اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ آئندہ گناہوں سے ہم ارتکاب کریں گے، یعنی کہ ہم آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور جو ہمارے گناہ پیچھے ہو گئے ہیں ہم سے، چاہے وہ دانستہ طور پر ہوئے ہوں یا نادانستہ طور پر ہوئے ہوں، ہم ان کی صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، آج کی رات ہمیں معاف فرما۔ شاعر بڑی خوبصورتی سے فرماتا ہے کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کی کوئی انتہا نہیں، وہ اپنے بندوں کو بے حساب نوازتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ گاروں کی، خطا کاروں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تواب، غفار، رحمان، رحیم، کریم، ستار، رزاق اور دیگر مترادف المعانی صفاتی نام تمام عالمین کے لیے پناہ گاہ اور امید ہیں۔ قرآن کریم میں توبہ سے متعلق کم و بیش 51 آیات مذکور ہیں، جن میں سے کچھ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، جو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیوں، تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عاصیوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی خطا، آہ و بکا اور توبہ قبول ہونے میں یہی راز پنہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ اٹھائے جانے والے ہاتھ کبھی رد نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو انسانوں کی، اپنے بندوں کی یہ خوبی بہت ہی محبوب ہے کہ وہ کبھی بھی اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کبھی لوٹاتا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کی، جو بچھڑے کی پرستش کر کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کی طلب و سفارش پر انہیں معاف فرما دیا۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا مذکور ہے، جس میں توبہ کا ذکر ہے۔ معصوم انبیاء اکرام علیہم السلام کی یہ دعا و توبہ عذرائے تواضع اور تعلیم امت ہے۔ اگر دشمنان اسلام بھی اہل ایمان سے صدق دل کے ساتھ معافی و صلح کے طلبگار ہو، تو انہیں بھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے، جبکہ رحمان و غفار کے بندوں کو یہی سزاوار ہے۔ قبول اسلام ماضی کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔
گویا ایک نئے جنم کی مانند ہے جو معاصی و خطا سے خالی ہوتا ہے۔ باب توبہ سدا کھلا ہونے کے باوجود بنا توبہ کیے مر جانے والوں کو اپنے کرتوتوں کا شدید خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 18، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت کا سامنا ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 146 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامی اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کا بڑا ثواب دے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 146۔ اسی طریقے سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ فَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کی خواہش ظاہر کی، جس کے جواب میں آپ علیہ السلام کو کوہ طور پر پڑنے والی تجلی کے مشاہدے کا حکم ہوا، جس میں کامیابی کے بعد دیدار الہی کی منزل تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لا سکے اور زمین پر آ رہے۔ ہوش و حواس بحال ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کی پاکی بیان کی اور رجوع اللہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے کی اور ایک الہ کی پرستش کرنے اور توبہ و استغفار کرنے کا حکم دیا، جس پر قوم صالح نے کان نہیں دھرا اور عذاب الہی کے گرفت میں آ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کا حکم دیا۔ آپ کی قوم کی اکثریت نے نہ صرف صاف انکار کیا بلکہ آپ علیہ السلام کی بدترین مخالفت کی، جس کے سبب قوم نوح کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے ایذا و تکالیف پر صبر کرنے اور صبح شام استغفار و تسبیح اور توبہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی غفار ہے، تواب ہے اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں، ان کی خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں اور انہیں بخشش و رحمت سے نوازتے ہیں، لیکن اسلام سے مرتد ہو جانے والے کفار اور وہ جو دین اسلام کے لیے ہر طرح کے ایک مخالفت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے لوگ اس کرم و عطا سے محروم رہتے ہیں۔ کلام اللہ میں بنی اسرائیل کے اس قبیح فعل کا تذکرہ کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے گناہوں کے ارتکاب کے بعد توبہ کی اور ان کے گناہ بخش دیے گئے، مگر وہ پھر فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اور اپنے باطل دھرم پر اڑے ہوئے کفار و مشرکین اپنی ہٹ دھرمی، عدم توبہ اور صفاحت کے سبب سخت سزائیں پائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے جو عدم علم اور نادانی کے سبب کسی گناہ میں مبتلا تو ہوئے ہوں، لیکن گناہ کا علم و شعور رکھتے ہوئے انہوں نے جیسے ہی اگر ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ گناہ ہے تو فوراً اپنے اللہ کے حضور معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
سورہ احقاف میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف سے اور جنا، اس کو تکلیف سے اور اسے اٹھائے پھرنا، پھر اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے، یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا، عرض کی کہ اے میرے رب، میرے دل میں ڈال دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور جو تو نے مجھ پر اور میری ماں باپ پر کی ہیں، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح نیکی رکھ، میں تیری طرف رجوع لایا اور مسلمان ہوا۔ قرآن کریم میں اہل ایمان کی ایک دعا مذکور ہے جس میں ایک مومن اپنے اور اپنے والدین پر ہونے والے اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم اور احسانات کا شکر گزار ہوتا ہے۔ وہ اپنے والدین کی اس صعوبت، مشقت اور محنت کو فراموش نہیں کرتا جس کا سامنا اس کی ولادت، تربیت، پرورش اور دیکھ بھال میں ان لوگوں نے کیا، اور اسی کے مد نظر وہ مطیع و فرما بردار، دنیاوی آسائش و آرام اور ادب و احترام کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے حقیقی انعام یعنی دنیاوی اور اخروی فضل کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اس قبیل کا خوش بخت توبہ و استغفار کو حرز جاں بناتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، 14 شعبان کی شب آ رہی ہے اور شب توبہ بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنے تمام صغیرہ کبیرہ جو دانستہ ہوئے یا غیر دانستہ طور پر جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہوئے، ہم ان کی سچے دل سے توبہ کریں۔ کیا پتہ یہ ہماری آخری رات ہو، کیا پتہ اس کے بعد ہمیں یہ رات میسر ہو یا نہ ہو۔ سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ پروگرام کرتے وقت اگر مجھ سے کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اپنے میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔